سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ المولانا العظیم وصدق بلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین اکرام، آئیے سب سے پہلے اس بارگاہ مرتبت میں آسمان جن کا منتظر تھا، ستارے جس کے راہ دیکھ رہے تھے، چاند بادلوں کی اوٹ سے جن کی زیارت کا مشتاق تھا، زمین جس کے قدم بوسی کرنے کے لیے بے قرار تھی، فاران کی وادیاں، مکہ کے پہاڑیاں، مدینے کے نخلستان، طائف کے گلستان جس کے رخ زیبا کے نظارے کے لیے بے چین تھے، وہ نبی نبیوں کا سردار، وہ رسول رسولوں کا امام، وہ بشر سید البشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس ذکر شہدائے کرب و بلا کے نام سے منسوب ہے۔ میں بھی بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ اسی پر کچھ لب کشائی کروں، لیکن یہاں پر ایک میں ہی نہیں، الحمدللہ شہر کتا کڑم کے ائمہ اکرام کی تشریف آوری ہے، یہ ہم سبوں کی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ایک بادر انشاءاللہ العظیم ہر ایک کو آپ سنتے جائیں گے۔ بہرحال میں شبیر کی یاد میں دو شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ شاعر کہتا ہے، شبیر تیرے گھر سا گھر بار نہیں ملتا، شبیر تیرے گھر سا گھر بار نہیں ملتا، نانا کی طرح تیرا دلدار نہیں ملتا، نانا کی طرح تیرا دلدار نہیں ملتا، ڈھالا ہے انہیں رب نے انوار کے سانچے میں، توجہ چاہوں گا حضرات، ڈھالا ہے انہیں رب نے انوار کے سانچے میں، عابد کی طرح کوئی بیمار نہیں ملتا، عابد کی طرح کوئی بیمار نہیں ملتا، خیبر کا قلعہ جس نے ہے فتح کیا پل میں، اس شیر خدا جیسا کوئی دمدار نہیں ملتا، اس شیر خدا جیسا کوئی دمدار نہیں ملتا۔ اور آگے شاعر کہتا ہے، بازو بھی کٹے لیکن ہمت نہیں ہاری، بازو بھی کٹے لیکن ہمت نہیں ہاری ہے، عباس وفا جیسا سالار نہیں ملتا، عباس کی وفا جیسا سالار نہیں ملتا، اور دربار ہلا دیے، اور دربار ہلا دیے جو خطے ہی سے ظالم کا، اس ثانی زہرا سا کوئی کردار نہیں ملتا، اس ثانی زہرا سا کوئی کردار نہیں ملتا۔ معزز سامعین اکرام، خطبہ مسنونہ کے بعد کلام مقدسہ کی چھوٹی سی آیت کریمہ کو تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا ہو۔ رب تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ جو لوگ فی سبیل اللہ قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن اے لوگوں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ حضرات محترم، قرآن فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، مارے جائیں، انہیں مردہ کہنے سے روک رہا ہے، بلکہ قرآن ببانگ دہل اعلان کر رہا کہ وہ زندہ ہیں۔ اس لیے ہم زندوں کا ماتم نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کی یاد کی محفل سجاتے ہیں۔ حضرات محترم، زخم کھا کر رونا بھی ٹھیک ہے، لیکن مسکرانے کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ گالی کا جواب گالی سے بھی دیا جاتا ہے، لیکن دعا دینے کی چاشنی ہی کچھ اور ہے۔
دنیا کا ہر نظام اپنے ماحول کے ساتھ ساز باز کر سکتا ہے، لیکن قانون اسلام میں زمانہ کے ساتھ ساز باز کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ اسلام کسی ماحول کا، کسی کلچر کا پابند نہیں، یہ خود اپنا کلچر، اپنا ماحول پیدا کرتا ہے۔ کرب و بلا کے میدان میں یہی تو تھا، یزید اپنے گرد و پیش ساز باز کر چکا تھا اور اپنے رنگ میں، بے وفائی، فاسقی، بدکاری رنگ میں امام علی مقام کو رنگنا چاہتا تھا، لیکن امام حسین نے انکار کر دیا، اور ان کے انکار کرنے ہی کی وجہ سے یہ تمام کے تمام کربلا کے واقعات نمودار ہوئی۔ یزید کیا کہہ رہا تھا؟ یزید تو یہی کہہ رہا تھا میرے ہاتھ میں بیعت ہو جاؤ، میرے ہاتھ پر ہاتھ دے دو، لیکن حضرات محترم یہ بیعت کیا چیز ہے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ یہ آج کے دور کی یہ پیری مریدی والے بیعت نہیں، بلکہ یہ وہ بیعت کہی جاتی ہے جو آج بھی جہاں پر بادشاہی حکومت ہے، جب ایک بادشاہ کا انتقال ہو جاتا ہے، دوسرا بادشاہ کو منتخب کیا جاتا ہے، تو ایک دوسرے سے عہد لیا جاتا ہے کہ فلاں بادشاہ کے خلاف تو بغاوت نہیں کرے گا، ان کی اطاعت کرے گا، وہ جو کچھ بھی کہے گا اسے تو مانے گا۔ اسی طرح جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو یزید نے مدینے کے گورنر عتبہ کو خط لکھا اور کہا کہ یزید سے کہا کہ امام علی مقام امام حسین سے خلافت لو، ان سے بیعت لو، یعنی یہ وہ بیعت کہ ان کو کہو کہ میری اطاعت کرے، وہ حلف لے کہ میں یزید کے خلاف کبھی بغاوت نہیں کروں گا، یزید جو کہے گا میں مانوں گا۔ اور اس لیے بھی کہ یزید نے سب سے پہلے امام علی مقام کو بیعت لینے کا حکم دیا، ان سے بیعت لینے کا حکم دیا تاکہ ایک بدکار، فاسق، نالائق وہ امام علی مقام کے سند کو دنیا کو دکھا کر گمراہ کر سکے کہ میرے ہاتھ میں کرو، میری فرما برداری کرو۔ لیکن امام علی مقام جانتے تھے کہ اگر میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں، ان کے ہاتھوں پر ہاتھ دے دیتا ہوں، تو یہ بدکار فاسق کو پوری دنیا میں میری سند دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں گے، اس لیے آپ نے وہاں پر انکار کر دیا۔ آخرکار انکار کرنے کی وجہ سے یہ تمام چیزیں پھر آگے بڑھتی رہی۔ وہاں پر جو مدینے کے گورنر تھے اس وقت امام علی مقام کو بلایا اور کہا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، یزید تخت نشی ہو گئے ہیں اور تم ان کے نام پر حلف نامہ لو، یعنی ان کے ہاتھ پر بیعت لو۔ لیکن امام علی مقام نے کہا کہ میں کیسے ان کے ہاتھ میں بیعت کر سکتا ہوں، میں اسی طرح بیعت کروں گا جس طرح حضرت عمر فاروق جب تخت نشی ہوئے، مجمع عام میں اعلان کیا، لوگوں نے ان کی تخت نشی اور ان کی فرما برداری کی اطاعت کی، جس طرح حضرت عمر فاروق نے کی، جس طرح حضرت مولا علی عثمان غنی نے کیا، مولا علی نے کیا، جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کی۔ میں اسی طرح سے اگر ببانگ دہل اعلان کیا جائے کہ یزید کے ہاتھ میں لوگ بیعت ہو جائے، اب اگر لوگ بیعت ہوں گے تو پھر میں اس وقت سوچوں گا کیا کرنا ہے۔ بہرحال وہاں پر بات نہیں بنی اور بات آگے بڑھتا رہا۔ آخرکار وہ مارکا بھی نظر میں آئی کہ جب یزید پلید نے ایک جنگ چھیڑ دی اور جب امام علی مقام مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے، پھر مدینے میں بھی خطوط آتے رہے کوفہ والوں کا، اور جب یہاں سے نکلے تو بے شمار صحابہ کرام نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ ہم سبھی کے روکنے کو انکار کرتے رہے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ نانا جان نے ہمارے گلے کو ہمیشہ چوما کرتے تھے اور اس کی پوری وضاحت
آپ جانتے تھے کہ آخر ایک دن ایسا بھی آئے گا جو ایک معرکۃ الآرا، ایک جنگ چھڑے گی اور اس میں شہید کر دیے جاؤں گا۔ لیکن کوفہ والوں کا جو کہنا تھا کہ یزید امام حسین آپ ہمارے یہاں آئے، میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گا، میں اسے اپنا خلیفہ نہیں مانتا ہوں، آپ آئے میں آپ کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہوں۔ آخرکار آپ نے وہاں کے معاملہ کو جاننے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، اور وہاں بھیجنے کے بعد پہلے دن ہی تقریباً 12,000 لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت لیے، اور 2-4 دن میں تقریباً 40,000 کا مجمع ہو گیا۔ پھر امام مسلم نے خط لکھا کہ آپ یہاں آئیں، کوفہ کا حالات سازگار ہے۔ بہرحال ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے امام علی مقام کربلا کی طرف روانہ ہو لے گئے حضرات محترم۔ لیکن آپ دیکھیں وہ معرکہ بھی وہ کیسے معرکہ تھا۔ آج پوری دنیا کہتی ہے کہ معاملہ امام حسین اور یزید کا تھا، لیکن میں کہتا ہوں کہ معاملہ امام حسین اور یزید کا نہیں تھا، بلکہ حقیقت میں معاملہ حق اور باطل کا تھا۔ معاملہ امام حسین اور یزید کا نہیں تھا، بلکہ معاملہ نور و ظلمت کا تھا۔ معاملہ امام حسین اور یزید کا نہیں تھا، بلکہ معاملہ سچ اور جھوٹ کا تھا۔ معاملہ امام حسین اور یزید کا نہیں تھا، بلکہ معاملہ جنتی اور جہنمی کا تھا۔ حضرات محترم، ایک طرف 22,000 کا لشکر جرار قرآن و سنت کے لیے مٹانے کے لیے بے قرار ہیں، تو دوسری طرف صرف 72 نفوس قدسیہ اسلام کو بچانے کی فکر میں ہیں۔ ایک طرف ذکر الہی ہو رہا ہے تو دوسری طرف شراب پلائی جا رہی ہے۔ ایک طرف ذکر الہی ہو رہا ہے تو دوسری طرف شراب پلائی جا رہی ہے۔ ایک طرف تلوار اور نیزے زہر میں بجائی جا رہی ہے۔ اس ہوش ربا وقت میں ہی امام علی مقام داد شجاعت دیتے رہے اور نانا جان کی وصیت پر عمل کرتے رہے۔ نانا جان کی وصیت کیا تھی کہ حسین دین کی خاطر کے لیے تمہیں 3 دن کا بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا۔ حسین دین کے خاطر کے لیے تمہیں پامال شدہ اپنے بھتیجے قاسم کی لاش مقتل سے اٹھانی پڑے گی۔ حسین دین کے خاطر ننھے علی اصغر کے حلقے میں نازنین کو چھیدا ہوا تمہیں دیکھنا پڑے گا۔ حسین دین کے لیے علی اکبر کی لاش کو تمہیں مقتل سے اٹھانی پڑے گی۔ حسین دین کے لیے تم شہید کر دیے جاؤ گے اور اہل حرم قید کر لیے جائیں گے۔ کوفہ اور شام کے بازاروں میں در بدر پھرایا جائے گا۔ اس ہوشبہ وقت میں بھی امام علی مقام داد شجاعت دیتے رہے اور نانا جان کی وصیت پر عمل کرتے رہے۔ حضرات محترم، صبح سے شام دوپہر تک پر امام علی مقام کے جانثار انصار و اعوان اور ان کے بھتیجے بیٹے بھانجے سب کے سب ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے ہیں۔ امام علی مقام ایک کے بعد ایک سب کی لاش خیمے میں لاتے جا رہے ہیں۔ اتنے میں بہن زینب اب گود میں لیے ننھے علی اصغر کو لیے آتی ہے اور عرض کرتی ہے، بھائی حسین، بھوک اور پیاس کی شدت نے اتنی مجبور کر دیا کہ اب ہمارے ننھے علی اصغر کے حلقوں میں نازنین میں کچھ دینے تک نہیں ہے، ان کی ماں کی دودھ خشک ہو چکی ہے۔ بھائی حسین، مصیبت کا اگر کوئی ہمالہ ہمارے سروں پر ٹوٹ پڑے تو انشاءاللہ العظیم صبر کر کے دکھائیں گے، پائے استقلال میں جنبش تک نہیں آئے گی، لیکن اب ننھے علی اصغر کی بے چینی دیکھی نہیں جاتی۔ امام علی مقام جذبات کی فراوانی سے لبریز ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، میری بہن زینب لاؤ ننھے علی اصغر کو، شاید کہ ظالموں کا رحم آ جائے اور تو بند پانی کا قطرہ ننھے علی اصغر کے حلق میں نازنین پر ٹپکا دے۔ جب امام علی مقام نے ننھے علی اصغر کو اپنے گود میں لینا چاہا تو میں رباب کہنے لگے، میرے سرتاج، ایسا نہ ہو کہ گلشن فاطمہ کا ناشگفتہ کلی کھلنے سے پہلے ہی شاخ گل سے ٹوٹ جائے اور کوفی ظالم کا کوئی مزراب زندگی چھیڑنے کے بجائے، 2 بند پانی دینے کے بجائے اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دے۔ امام علی مقام نے ایک سرد آہ کھینچی اور فرمایا، رباب، مشیت یزدی پر بھروسہ رکھو، مشیت یزدی پر بھروسہ رکھو، صبر اور شکر کا دامن مضبوط ہاتھوں سے تھامے رہو۔ آخرکار امام علی مقام ننھے علی اصغر کو گود میں لیے ہوئے چٹیل میدان میں ننھے علی اصغر کو گود میں لیے ہوئے
اب یزیدیوں کے خیمے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں تاکہ کسی ظالم کوئی ظالم چند قطرہ پانی کا ٹپکا دے میرے لال کے حلق میں نازنین پر۔ جب آپ یزیدی خیمے کے قریب پہنچے آپ نے وہاں آواز دی، عمر بن سعد سنو سنو، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو میں تمہیں اس نبی کا واسطہ دیتا ہوں، تم اپنے تیغ جفا کا نشانہ ہمیں بناؤ، لیکن ان ننھے سیر خوار نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ روتے روتے اس کے حلقے سوکھ چکے ہیں، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اس کے حلقے میں نازنین میں پانی کا چند قطرہ ٹپکا دو، کل قیامت کے دن تمہارے لیے یہی نجات کا سامان پیدا کرے گی۔ لیکن ان بدبخت شقی القرب مردود کے دل اتنا کالا ہو چکا تھا کہ امام عالی مقام کی بات ان کے دلوں پر کچھ اثر نہ کری، اور عمر بن سعد کی آواز سے ان کے یزیدی خیمے میں آواز گونج جاتی ہے کہ خبردار حسین کا بچہ زندہ نہ جانے پائے۔ اتنے میں ایک ظالم نے ایسا وار کیا کہ اس وار سے امام عالی مقام نے اپنے بچے کو بچانا چاہا لیکن نہ بچا سکا۔ امام عالی مقام کے بازو کو چیرتا ہوا، ننھے علی اصغر کے حلقے میں نازنین کو چیرتا ہوا امام علی مقام کے بازو میں پیوست کر گیا۔ امام علی مقام نے آخری نگاہیں بیٹے پر ڈالی، بیٹے نے باپ کی نگاہوں سے چار کی، نہ جانے باپ بیٹوں کے درمیان کیا باتیں ہوئی معلوم نہیں، لیکن کہنے والوں نے یہی کہا ہے کہ جان بیٹے نے باپ سے یہی کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرات محترم، اگر کسی کے گود میں کسی کا بچہ بیمار مر جائے تو بھی باپ کے اندر اس کی کیفیت کیا ہوگی، لیکن یہاں پر ایک بھوکا پیاسا بچے کو ایک ظالم پانی کے بجائے میں تیر سے اس کو مارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام نے اپنی نگاہوں آسمان کی طرف کیا اور کہا رب قدیر تیری رضا پر یہ حسین راضی ہے، مولا جو تیری مرضی ہے وہ میری مرضی ہے، مولا آج میں تو خوش اس لیے ہوں کہ اس مصیبت کے امتحان میں 6 ماہ کے ننھے علی اصغر بھی کامیاب ہو گیا۔ آخر کار وہ ننھے علی اصغر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات محترم، کرب و بلا کا وہ دردناک واقعہ ہے، اگر پوری رات ختم ہو جائے تو بھی واقعہ کو مکمل کرنا مشکل ہے، لیکن مختصر سی وقت میں کیا بتایا جائے۔ بہرحال آپ اتنا ضرور یاد رکھیں کہ مارکا سے کیا ہمیں سبق لینی چاہیے۔ حضرات محترم، امام علی مقام نے یزیدیوں سے مقابلہ کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ تا قیامت تک کوئی اگر ہمیں ناحق جھکانے کی کوشش کرے تو ہم حق ہرگز نہ جھکیں گے، بلکہ اپنی جان بھی قربان کر دیں گے، ناموس رسالت پر اپنی جان قربان کر دیں گے، اور دین کے خاطر جب بھی موقع ملے ظالموں کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہیں گے۔ حضرات محترم، اس نیل گو آسمان کے نیچے اور سطح زمین کے اوپر اگر کسی کو شجاعت و بہادری سخاوت کا اگر درس لینا ہو تو وہ امام علی مقام کی زندگی سے لے۔ یقینی طور پر پھر دنیا کے ان ناحقوں کو دیکھنے، ان ناحقوں کے سامنے کبھی آپ کی ضمیر جھکنے کو گوارا نہیں کرے گی۔ یقینی طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم ہر موڑ پر امام علی مقام کی زندگی کو اپنی نگاہوں کے سامنے لائے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم بات بات پر کہتے ہیں کہ آج اسلام پر چلنا دشوار ہے، آج اسلام پر چلنا دشوار ہے۔ کیا دشوار ہے؟ آپ نے کتنے بیٹے بھتیجے اور پیسوں کو دین کے راہ میں خرچ کیا مسلمانوں؟ کچھ نہیں۔ پھر دوسرے کو آج ہم بیٹھے بیٹھائے آرام سے اس دین میں جی رہے ہیں، پھر بھی کہنا مشکل ہے۔ اس نے میرے نبی کی دیوانی، کوئی بھی مصیبت آن پڑے آپ امام حسین کی زندگی کو اپنی نگاہوں کے سامنے لائیں، یقینی طور پر آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا سننے سے زیادہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں سے سمیٹ رہا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔